کوئی مجھے دنیا میں ملک بتائیں جس کا 3 دفعہ پرائم منسٹر سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں مے فیئر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے, سب سے مہنگے یعنی جو وہ اپارٹمنٹس ہیں مے فیئر کی. میں جانتا ہوں لنڈن, ایک بیٹا 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہ رہے وہاں ون ہائیڈ پارک پہ, سارے اربوں پتی ہیں, پراپرٹیز ان کی سارے لنڈن میں لوگ بتاتے ہیں کدھر کدھر پراپرٹیز ہیں اور آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور ایک جواب نہیں دیتے کہ پیسہ آیا کدھر سے, اور ملک میں آتے ہیں لوٹنے کے لیے. یہ ہیں غدار اس ملک کے, یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق. اور یہ آج شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا, کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا, یہ سارا خاندانی جھوٹا ہے, ان سے سچ ہی نہیں بولا جاتا. کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی. میں کل جیل میں میرا جلسہ ہے, شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا وہاں صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی, اور تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا. تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق ہو اس ملک کے. چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر, ملک میں آیا پیسہ چوری کرا باہر, اور پھر آ کے این آر او لے لو. پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آ کے این آر او لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. یہ ملک امیر ہے, اس میں ہر قسم کے وسائل ہیں, اس کے لوگ مضبوط ہیں, تکڑے لوگ ہیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ. ہم نے اتنا مشکل وقت یہ گزارا ہے, یہ جو ہمارا آتے ساتھ ہی پہلے بینکرپٹ ملک, آج یہ شہباز شریف کہہ رہے جی بڑا پتہ نہیں کیا, تو ہمیں ملا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے 11 سال میں وہی بیرونی خسارہ 11 سالوں میں سب سے کم تھا. یعنی ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کے آئے, ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہم نے اکٹھا کیا, ایکسپورٹس بھی ہماری سب سے زیادہ, اوورسیز پاکستانی کو ہم نے انکریج کیا, ان کے لیے سہولتیں دیں تاکہ ریمیٹنس سب سے زیادہ آئیں. ہمارے کسانوں نے سب سے زیادہ 5 بڑی فصلیں ریکارڈ ہوئی. سب سے کم برے صغیر میں بے روزگاری پاکستان کے اندر تھی. ان ساری حکومت سے مقابلہ کریں تو ہمارے دور میں سب سے کم بے روزگاری تھی. اور اس کے علاوہ یہ کرونا کا دور تھا, یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی کرونا میں. اب ہندوستان میں لیٹسٹ فگرز کیا آئی ہیں کہ تقریباً 55 لاکھ لوگ مرے ہیں ہندوستان میں. ہمارے سے 7 گنا بڑا ہے نا. تو ہمارے 31,000, اللہ کا خاص کرم کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا, اپنی اکانومی بھی بچائی, اپنے غریبوں کو بھی بچایا. اور آج آ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی بڑا مشکل پاکستان دیا. ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. تم نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے, وہ ڈونلڈ لو کے ساتھ جو تم نے سازش کی ہمارے اوپر, ایک گورنمنٹ کو گروایا, جو تم نے غداری کی اس ملک کے ساتھ, تمہاری وجہ سے آج یہ حالات ہیں. ہم وہ ملک, آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لو, سسٹینیبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا. آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پہلے انہوں نے کہا جی 5.6% گروتھ ریٹ نہیں ہے. ہندوستان کا اس دور میں 7% سے -7% گروتھ ریٹ گئی. اسی دور میں ہماری 0.2% سے گروتھ گئی 5.6% پہ. اور آئی ایم ایف نے کنفرم کیا, یہ کوئی جعلی فگرز نہیں ہے. تو روزگار بھی ہم نے بڑھایا سب سے, دونوں حکومت کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان میں روزگار ہمارے دور میں بڑھا. ہم نے اپنی اکانومی بھی بڑھائی, ہم نے کسانوں کا بھی فائدہ کروایا, سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئے. اور آپ آ کے ڈرامے یہاں کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ملک ملا. آپ نے ہمیشہ, انہوں نے ہمیشہ بدنیت لوگ, اب ذرا دیکھیں تو صحیح, سارا پاکستان کے کرمنلز آ کے اوپر بیٹھ گئے. کوئی قاتل ہے, کوئی ضمانت پہ ہے. کون سا ملک چلے گا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اوپر آ کے بٹھا دیں؟ کانفیڈنس کیا ہوگا پبلک کے اندر ان میں؟ اور آپ کہہ رہے جی میں فوج کو, جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں. ان کا کیا کام تھا؟ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا, اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا, باہر جا کے فوج کو اٹیک کیا. بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے, دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے, اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے, وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے, اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہے ہو. آج
آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ان کے آنے پہ. سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں. میرے جانے پہ اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی. کیوں خوشیاں ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ موڈی کے ساتھ کھٹمانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے. یہی ڈون لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام پڑا چاہیے ہماری تو فوج، ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے. اپنی فوج کو برا بھلا کروا رہا ہے. وہاں جا کے سارا حسین حقانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کے خلاف ان کو مل رہا ہے. وہاں ساری سازشیں باہر سے ہوئی ہیں. اور شرم آنی چاہیے. ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میرے کوئی بار پراپرٹیز نہیں ہے، میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے. میں نے دم دبا کے ہر باری لندن نہیں بھاگ جانا. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو. ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہیں رہنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملک کے، اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے. یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا، میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف. اور میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ پالیٹکس اب نہیں کر رہے. یہ پالیٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے. آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنے حلقوں میں جائیں، کہیں دروازے پہ چلے جائیں،